چھپا کے رکھی گئی ہے، سمجھ نہیں آنے دی گئی۔ اللہ کی قسم ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر پر کے سینے پہ اترنے والے قرآن نے یہ کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم میں 12 نقیب بھیجے جائیں گے اور ان کی اتباع و فرما برداری کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، تب فائدہ ہوگا۔ اس امت کے بھی ہیں اور پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ نے خلیفہ چنے، اور خصوصی طور پر قوم بنی اسرائیل سے تو اللہ نے یہ عہد لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قائی مزمل اعجاز الحسینی آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے دنوں بھائی اویس ربانی صاحب کے آفیشیل چینل پر میرے ساتھ مفتی عبدالباقی صاحب اور ایک اور عالم دین، اہل تشیع عالم دین کا ایک پوڈ کاسٹ جو اپلوڈ ہوا، پوڈ کاسٹ کا موضوع تھا امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالہ سے، اور وہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن ایک بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کیا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، یا امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں؟ تو وہاں پہ میں نے ایک روایت کتاب ینابع المودہ شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی الحنفی کی ایک روایت میں نے پڑھی، اور اس روایت پر مفتی عبدالباقی نے اس روایت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ روایت، پہلی بات یہ روایت کتب اہل سنت میں ہے ہی نہیں، اور پھر اس نے کہا اگر ہے تو یہ موضوع ہے، ضعیف ہے۔ دو باتیں میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی اور آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی جو اس موضوع پر آئیں گی، اس میں مفتی عبدالباقی کے وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور کلپس میں لگا دوں گا اور آپ دیکھ لیں گے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، اگر ہے تو موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب کی ایک حدیث جو انہوں نے بیان کی ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے تو ضرور جواب دینا ہوگا کہ جو نے حدیث بیان کی کہ تسعۃ من ولد حسین، ایسی کوئی روایت ہمارے کتب سنت میں نہیں ہے، اگر ہے تو موضوع ہے۔ اچھا جی، موضوع روایت ہے، ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، البتہ کتب شیعہ میں یہ روایت موجود ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹائم میں دو باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں، ایک ٹائم میں دو باتیں۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں، تو جس روایت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جس کا جسم ہی نہیں ہے کتب اہل سنت میں، اس کا موضوع ہونا، صحیح ہونا، من گھڑت ہونا، یہ تو اس وقت بحث ہوتی ہے جب کسی روایت کا، کسی سند کا، کسی حدیث کا وجود ہو، اور پھر اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ موضوع ہے، ضعیف ہے، حسن لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، یا کچھ اور ہے۔ تو جب یہ روایت ہے ہی نہیں تو مفتی صاحب کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ موضوع ہے؟ اور آئندہ آنے والی ٹرم میں جب میں نے کتب اہل سنت سے یہ روایت پڑھ کے سنا دی، تو تب مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے اس روایت کے وجود کا انکار نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا یہ روایت موضوع ہے۔ اب یہ روایت موضوع ہے، یہ صحیح ہے، یہ قابل حجت ہے یا نہیں ہے، وَتِسْعَةٌ مِّن وَلْدِ حسین والی، اس پر بحث بعد میں ہوگی۔ آج انشاءاللہ الرحمن میں ایک ویڈیو جو آپ کی خدمت میں اس وقت لے کے آیا ہوں، کتب اہل سنت قرآن اور حدیث سے 12 ائمہ کا ذکر، اور وہ 12 ائمہ کون ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے جو
امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت ہے، آپ کی ذات ہے، انشاءاللہ الرحمن میں اسی طرف آؤں گا۔ اس پر 1 2 3 کم از کم 4 ویڈیوز مختلف پارٹس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے ہم دیکھیں گے کہ ہم قرآن اور حدیث سے یہ دیکھیں گے کہ آئمہ، امام، خلیفہ ہیں کتنے۔ سب سے پہلے اسی پر بحث ہوگی کہ امام خلیفہ ہیں کتنے، آیا خلیفہ 4 ہیں یا پھر خلفاء کی تعداد کچھ اور ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور احادیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ انشاءاللہ الرحمن یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک حوالہ جو اس ویڈیو میں یا آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ تمام تر حوالے اہل سنت کتب کے ہوں گے۔ کوئی ایک بات کسی اہل تشیع کتاب سے نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میرا منہج نہیں ہے، میرا منہج یہ ہے کہ کتب اہل سنت سے ہی سنیت لوگوں کے سامنے لے کے آنی ہے اور کسی اور کتاب اور حوالے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے قرآن پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ النور ہے، آیت نمبر اس کی ہے 55۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وعدہ کیا ہے ایمانداروں سے جو تم میں سے مومن ہوں گے اور نیک صالح اعمال کرنے والے ہوں گے، ہم انہیں زمین کا خلیفہ بنائیں گے، ہم انہیں زمین کا مالک بنائیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے اللہ کی زمین کے خلیفہ بنائے ہیں، اللہ کی زمین کے ہم نے مالک بنائے ہیں، اور وہ خلیفہ کیا کریں گے؟ وہ اتنے مضبوط ہوں گے اور دین اسلام کو اتنا مضبوط کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، پھر وہ ایماندار جب اللہ کی زمین کے حاکم بنیں گے، خلفاء بنیں گے، امام بنیں گے، تو وہ اللہ کی زمین پر دین الہی کو مضبوط کر دیں گے، مضبوط کر دیں گے، اور پھر وہ خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے، اور اس وقت لوگ اللہ کی حقیقی شرک سے پاک عبادت کرنے لگ جائیں گے، اور جو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا انکار کرے گا وہ تو فاسق ہے، وہی فسق و فجور سے لبریز ہے۔ اب یہ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، اب میں قرآن کی ایک دوسری آیت آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت جو کہ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 12 ہے، آپ سن لیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، آپ سے پہلے اے میرے پیغمبر قوم بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا کہ میں تم میں 12 نقیب، 12 خلفاء، 12 امام تم میں بناؤں گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، میرے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، ان کی عزت و احترام کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، قرض حسنہ دیتے ہو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنت کا داخلہ عطا کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ، جو اللہ کی ان نعمتوں کا کفر کر دے گا یا پھر ناشکری کرے گا، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہیں خلیفہ دوں گا تم میں سے جو نیک ایماندار ہیں،
اور اس میں اللہ پاک نے پچھلے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے پچھلوں سے وعدہ لیا کہ تمہیں 12 نقیب دے رہا ہوں، 12 خلیفہ دے رہا ہوں، 12 امام دے رہا ہوں، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، رسولوں کی مدد کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں جنت بھی دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، اور ہمہ قسم کی تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اور دین الہی کو مضبوط کر دوں گا۔ اب میں قرآن مقدس کا ایک تیسرا مقام پڑھتا ہوں، اور جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، خدا کرے وہ بات میری سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو وہ سمجھ آ جائے۔ قرآن مقدس کی تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا، دیکھو نا، قرآن کی پہلی آیت جو پڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں اس طرح، تم میں سے مومنین کو، مومن لوگوں کو اس طرح خلیفہ بنائیں گے جس طرح پہلوں کو بنایا۔ اب پہلوں کو کیسے بنایا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں پہلے خلیفہ کیسے بنائے، اور اس آیت صورت جناب الانبیاء ہے، اور انبیاء کی آیت نمبر 105-6 ہے، تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے کتاب زبور میں یہ لکھ دیا، بعد الذکری، اللہ کے ذکر کے بعد، یا پھر اس ذکر نصیحت کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہمیں لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کی زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی زمین کے وارث اللہ کے۔ اب یہاں پہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین پر حکمرانی تو فرعون نے بھی کی، نمرود نے بھی کی، اللہ کہتا ہے میں نیک بندوں کو وارث بناتا ہوں۔ یہاں پر یہ سن لے، اللہ کی طرف سے زمین کے حقیقی وارث اللہ کے نیک بندے ہی ہیں، لیکن جب اللہ کے نیک بندوں کو زمین ٹھکرا دیتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو زمین نظر انداز کر کے کسی ظالم کو، کافر کو، کسی فاسق کو، فاجر کو، زانی کو، کسی عیاش کو اپنے اوپر مسلط کر لے، تو اس کا نقصان اس وقت کی امت کو خود ہوتا ہے، وگرنہ اللہ کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ظالم، کوئی فاجر، کوئی فاسق اللہ کی زمین کا حکمران بنے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں زمین کے وارث اصل میں نیک بندے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ کے نیک بندے اللہ کی زمین کے وارث ہیں۔ اب قرآن سے ہم نے سمجھا کہ خلیفہ بھی ہیں، اس امت کے بھی ہیں، اور پہلی امتوں کے لیے بھی اللہ نے خلیفہ چنے، اور خصوصی طور پر قوم بنی اسرائیل سے تو اللہ نے یہ عہد لیا ہے کہ ہم نے تمہارے اندر 12 نقیباً 12 نقیب بھیجے ہیں، تو ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کی تفسیر کیا کی ہے، تو میں آپ کو اب کتاب صحیح مسلم جو ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، پہلے آپ اس کا دیدار کر لیں۔ یہ صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، اس وقت میں آپ کو اس کی احادیث پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں۔ قرآن مقدس کی ان آیات کی تفاسیر آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، سن لیں۔ کتاب الامارہ ہے، اور اس کتاب کا ترجمہ جو کرنے والے علامہ وحید الزمان اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں، کتاب الامارہ ہے، اور صحیح مسلم ہے، باب ہے باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش، اللہ اکبر۔ اب اس باب کو باندھ کر امام مسلم علیہ الرحمہ نے بہت سارے مسائل کا حل کر دیا۔ اب اس وقت کچھ لوگ ہیں جی روحانی خلیفہ اور ہوتا ہے، اور حکومت کا خلیفہ، زمین کا خلیفہ اور ہوتا ہے، یہ سارے چکر، یہ ساری پریشانیاں جو امت میں ڈال رکھی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑا بہترین باب باندھا۔ فرماتے ہیں باب الناس تبع لقریش والخلافۃ فی قریش، باب ہے اس بارے میں کہ لوگ قریش کے تابع رہیں گے، اور خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی۔ اب انہوں نے کر دیا کہ جتنی نیچے روایات آ رہی ہیں، اس سے مراد روحانی یا جسمانی یا زمین کا خلیفہ یا دین کا خلیفہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ خلیفہ ہے جو جسم کا خلیفہ بھی ہے، جو روح کا خلیفہ بھی ہے، جو زمین کا خلیفہ بھی ہے، جو کرسی کا خلیفہ بھی ہے، جو دین کا خلیفہ بھی ہے، اس سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں۔ باب باندھ کے امام مسلم علیہ الرحمہ نے بیان کر دی۔ ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال هذا الامر، ہمیشہ چلتا، لا یزال ہمیشہ، مسلسل، لگاتار
چلتا رہے گا یہ معاملہ. کیا سا معاملہ؟ ھذا الامر خلافت والا. فی قریش ما بقی من الناس اثنان، حتیٰ کہ لوگوں میں 12 امام آئیں گے، 12 خلیفہ آئیں گے. اب اس سے روحانی جسمانی چھوڑ دیں کہ روحانی کوئی اور ہے، جسمانی امام. مسلم نے باپ باندھ کے بتایا کہ یہی خلیفہ ہیں، کرسی کے بھی خلیفہ ہیں، دین کے بھی خلیفہ ہیں، یہ سارے سیاست کے بھی خلیفہ. یہ معاملہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ 12 خلیفہ آئیں گے. قرآن نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، بنی اسرائیل سے جو وعدہ لیا کہ ہم تم میں 12 نقیب بھیجیں گے. اگلی روایت پڑھتے ہیں. عن جابر بن سمرہ قال دخلت مع ابی، میں اپنے باپ کے ساتھ داخل ہوا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسمعتہ، میں نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان ھذا الامر، یہ معاملہ یعنی خلافت والا، لا ینقضی، ختم نہیں ہوگا، حتیٰ یمضی فیہ مثنان عشر خلیفہ، حتیٰ کہ اس میں 12 خلیفہ آئیں گے. اللہ اکبر. ثم تکلم بکلام خفی علیہ، پھر آپ نے کچھ بات کہی جو مجھے بڑی آہستہ سنی. یہ آہستہ کیوں سنی ہے؟ اگر آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفاء کا نام ذکر کرنا شروع کیا تو لوگوں نے کیسے، مسلمانوں نے شور مچا دیا. یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آئندہ آگے جب آپ ان احادیث کے ان ویڈیوز کے سلسلے سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. ثم تکلم بکلام خفی علیہ، پھر کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ کہا لیکن وہ مجھ پر مخفی رہا. فقلتو، میں نے کہا، لی ابھی، اپنے باپ سے، ما قال، آپ نے کیا کہا؟ قال کلہم من قریش، فرماتے میں سن نہیں سکا، میرے باپ نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ وہ تمام کے تمام قریش میں سے ہوں گے. اگلی روایت پڑھ لیتے ہیں. عن جابر بن سمرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم اثنا عشر رجلا، یہ خلافت والا معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا حتیٰ کہ 12 امام بنیں گے، 12 خلیفہ بنیں گے. ثم تکلم، پھر آپ نے کچھ کہا، بکلمۃ خفیت علیہ فسألت ابی، وہ بھی مجھ پر مخفی رہ گیا تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا. آپ نے فرمایا کلہم من قریش. عن جابر بن سمرہ، اگلی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. بہذا الحدیث لم یذکر لا یزال امر الناس ماضیا، فرمایا ایک اور روایت اس میں یہ الفاظ موجود نہیں. عن جابر بن سمرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، یہ دین سلامت رہے گا، قائم رہے گا، بلند رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اس میں 12 خلیفہ آئیں گے، 12 خلفاء آئیں گے، حاکم آئیں گے. ثم قال کلمۃ، پھر آپ نے کوئی کلمہ کہا، لم افہمھا، میں اسے سمجھ نہیں سکا. فقلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ما قال، آپ نے کیا کہا؟ تو کلہم من قریش، انہوں نے جواب دیا. اگلی روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی سن لیں. اگلی روایت عن جابر بن سمرہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال ھذا الامر عزیزا، یہ خلافت والا معاملہ غالب رہے گا، الی 12 خلیفہ. ثم تکلم بشیء لم افہمہ فقلت لابی کلہم من قریش. اگلی روایت سن لیں. عن جابر بن سمرہ قال انطلقت الی رسول اللہ، فرماتے ہیں میں چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، معی ابی، میرے پاس ساتھ میرا باپ تھا. فسمعت، میں نے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، لا یزال ھذا الدین عزیزا منیعا، یہ دین بلند رہے گا، اس کا پرچار رہے گا، الی 12 نقیبا، الی 12 خلیفہ، حتیٰ کہ 12 خلیفہ تک یہ دین غالب رہے گا. فقال کلمۃ، پھر آپ نے ایک کلمہ کہا، سمنی الناس، مجھے لوگوں نے سننے نہیں دیا، یعنی لوگوں کا شور پڑا اور وہ بات مجھے لوگوں نے سننے نہیں دی. میں نے اپنے باپ سے کہا تو انہوں نے کہا کلہم من قریش. یہ جی روایات ہیں صحیح مسلم کی، اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ کتاب میں نے کر دی بند. اب ایک سوال ہے، خلیفہ کتنے؟ یہ روایات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایت. خلیفہ کتنے ہیں؟ خلیفہ 12 ہیں، 12 نقیبا. اور اگلی روایت پڑھ دوں، آؤ سنیں، اگلی روایت پڑھ دیتا ہوں. خلیفہ کتنے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جناب
مجمع الزوائد کے اندر 190 نمبر حدیث ہے، المستدرک حاکم میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 500 بلکہ جلد نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 501 ہے۔ ان شعبہ ان المسروق قال بینہما نحن عند عبداللہ ابن مسعود، ہم عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھے تو ہم اپنے قرآن ہمارے پاس صحیفے تھے، ہم عبداللہ ابن مسعود کو سنا رہے تھے۔ فاذ قال له فتن، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے، حل عہد الیکم نبیکم، کیا تم سے تمہارے نبی نے کوئی عہد لیا تھا؟ کم یکون بعدہ خلیفہ، کے کتنے خلیفہ ہوں گے نبی کے بعد؟ سن لیں، بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا، اسی طرح امت سے یہ بات چھپا کے رکھی گئی ہے، سمجھ نہیں آنے دی گئی۔ اللہ کی قسم ہے، جس طرح اللہ کے پیغمبر پر کے سینے پہ اترنے والے قرآن نے یہ کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ عہد لیا کہ تم میں 12 نقیب بھیجے جائیں گے اور ان کی اتباع و فرما برداری کرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، تب فائدہ ہوگا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، غلطیوں کو دور کر دوں گا، جنت عطا کر دوں گا، اور اگر انکار کرو گے تو فاسقوں میں لکھے جاؤ گے، راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ یہی بات میرے پیغمبر نے قرآن کی اس تفسیر کو ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اور میں تم سے عہد لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے، حاکم کی روایت مستدرک علی الصحیحین میں ہے، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا، حل عہد الیکم نبیکم کم یکون بعدہ خلیفہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے کوئی عہد تم سے لیا تھا کہ تمہارے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ فقال انک لحدیث السن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہو، یار تو تے بچہ ہے، تو میرے سوال کرنے ہیں، تو ہی میرے کروں، تم نے یہ پہلا سوال مجھ سے کیا۔ وَإِنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَا مَا سَأَلَنِي، اس سے پہلے تم سے پہلے احد قبل کا کسی نے سوال نہیں کیا۔ اور سن لے، اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم، عہد الینا نبینا، ہمارے نبی نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، انہ یکون بعدہ 12 خلیفہ، کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، کا عدد نقباء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر۔ کیا ہے یہ؟ 4 خلیفہ نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 12 خلیفہ ہیں۔ کتنے؟ 12 خلیفہ۔ قرآن، حدیث، کتب اہل سنت، سنیت کو ملا کے اس وقت جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، خلیفہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ 12۔ اب یہ 12 کون سے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اہل سنت نے انہیں 12 سے کون سے 12 سمجھے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات کتب اہل سنت سے اور علماء اہل سنت سے بڑی واضح ہے کہ یہ 12 آئمہ، یہ 12 خلفاء ہیں کون؟ خلیفہ کتنے ہیں؟ سب سے پہلے آج بس یہی سمجھیے کہ خلیفہ 12 ہے۔ اب ان کو سمجھنے میں وہ ہیں کون سے، کس نے دھوکہ کھایا ہے، کس نے صحیح سمجھا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آج ہم نے اللہ کے قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سچے فرامین سے یہ سمجھا ہے کہ خلیفہ 12 ہیں، اور وہ خلیفہ پے در پے آئیں گے، لگاتار آئیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے ہوتے ہوئے اللہ کا دین غالب رہے گا، بلند رہے گا۔ آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خلفاء ہیں کون اور کس کی اولاد سے ہوں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، میرا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر۔